پمڑہ دار چاروں کا میں مہرانی درود سرباتا شرفمند مروچی کی میں سرحال مروچی کی میں مراگش پا میں کوئے سلیمان ہے وزاں راجن پور یا کہ ڈی جی خانو ای بلٹے بلوچ آبادی ایریا نی تہ نشتگی ہمیں اسکولان کہ پنجاب سرکار پرائیویٹ کرتے گئے پرائیویٹائزیشن نے مگر برا گئے تیش آئی نقصانات چنچو باں اور ہنو اودا بلوچ مخلوقات یا کہ بلوچ مردمانی جنکانی گنڈوانی وانگ ریشو چکسیں اور چنچو پرسنٹ ڈنائیں و آیا اودے سرکاری اسکولانی کوالٹی چے بوتا اور ہمیش پرائیویٹائزیشن بھی اگاں گڑا اودا آیا وانی نگ بھی یا نوی تیں بلوچ وزاں اودا ایجوکیشن سسٹم دیوا شوت کرت کائیں یا نہ کہاں اودے مردم میں افورڈ کرت کنا کیوتی زاگانا پرائیویٹ اسکولاں بیورا یا ان یا کہ انی گئیں جاور حالانی تا چنچو مردم اودا وانگائیں ہمیں پیمے جیڑا و جنجال مدام پنجاب کے بلوچ ایریا نہیں تھا یا کہ بلوچ مخلوقات سرا چونکہ دیکھا کینسر مسئلہ ہیں اودا دیکھا بعض مسئلہ ہاں کیا ان سر بعض مراگش کرتے ہیں بلے مرچی وہاں میں ایجوکیشن سر گب جانا کہ وہاں کو جانا کہ اودا سرکار پرائمری اسکولہ نہیں تھا ہمیں دیہی کوہ کوچگان اسکولہ نہ ہوں پرائیویٹائزیشن نے مگر برگیں اوڑیشی اثرات پا بلوچ منفی اثرات پا بلوچ سوسائٹی اثر ہے بلوچ شاگرد اثر چن چکا پا مروچی کے میں مہمان ہیں بانک سعدیہ بلوچ سعدیہ بلوچ شما درا زانت کا ایک لا اسٹوڈنٹ ہستے ہیں اور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہستے ہیں کہ وہ ہمیں آئی ہمیں ایکٹیوسٹی وجہ سے بعضیں جگہ کے ایکٹیو ہوتے وڑا وستگیں چکر آئی یونیورسٹی آئی ایڈمیشنر اون سسپینڈ کو آئی ایگزامنی سر ہوں اثر دور داتا ہمیں وڑا بلے آمودام جد جہد دنگو ہونے گو ہر ایکٹیو تا آئی ہوتی ایریا تا مرچی مائر عورتا کہ ایجوکیشن سر ہوں آیا یعنی ایک بعضیں پروٹیسٹ بودتگام ایریا تا کہ بلوچ ایریا تا بلے مرچی میں مراگش اردو بھی تھے اردو میں یاتر کرنا دے کہ آ بلٹے کہ میں نشتے بلوچ ہیں گیشتر آ بلوچی سرپند نوا سرائی کی ہوں گپ کرنا تو دیکھا زبان ہوں گپ کرنا تو بلے اردو کرنا نہیں کہ آنی مسئلہ جیڑا و جنجال ہمائی نہیں ہے گیشتر ہما ایریا ہی نہیں ہے اور بعض مردم حمود ہے گمنا گوشتا کہ سعدیہ یا کدو انٹرویو اردو بھی کرتا کہ ما سرپد بلے مروچی کی میں مراگش اردو ہیں گبانک سعدیہ بلوچا درود درود تھینک یو سو مچ سعدیہ بلوچ ایک بار پھر آنے کی میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک آپ کیسے شکر ہے بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کی آج گدان پوڈ کاسٹ کا اور آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے سرکار کی طرف سے کہ جو اسکولز ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں یا لے جا چکے ہیں اس کا اثر جو بلوچ ایریاز ہیں یا بلوچ لوگوں پہ کتنا پڑ رہا ہے منفی اثرات اس کے کیا پڑ رہے ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہاں کے پرائیویٹائزیشن کے بعد اس کے اثرات پہ اور ہمارے جو بلوچ ایریاز ہیں وہاں کے ایجوکیشن کے سسٹم اور ان کے ماحول و حالات پہ مگر پہلے آپ ہمیں وہاں کا جو بلوچ ایریاز ہیں جو کوہ سلیمان کے جو پہلے کی تو وہ ایجوکیشن کا ایک پکچر ہمیں دکھائیں کہ وہاں کا لوگ سرکاری اسکولیں کیسے ہیں کتنے اسکول ہیں فاصلہ کتنا ہے اور فیسلیٹیٹ کیا ہیں کتنی پرسنٹ کے وہاں بلوچ بچے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں اور ریشو کیا ہے وہاں کی کوالٹی کیا ہے جی پہلے بھی ہم نے جو انٹرویوز کیے تھے ان میں نے یہ بات شامل کی تھی کہ کس طرح جو ہے نا جو بلوچ علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب میں یعنی کہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے جو ٹرائبل ایریاز ہے وہاں پہ تعلیم کی صورت کس قدر بدتر ہے اور کس طرح ایک جو ہے نا آپ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک فنڈامنٹل رائٹ دیا ہوا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو جو ہے نا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم دے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بلوچ علاقوں میں یا بلوچ آبادی میں آئین پریویل نہیں کرتا وہاں پہ صرف جو ہے نا آپ یا تو محرومی پھیلا سکتے ہو یا تو جو ہے نا آپ تشدد اور جو ہے نا غیر آئینی رویے اختیار کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں کوہ سلیمان میں تعلیم کے حوالے سے بات کروں جو ہمارے پاس موسٹ ریسنٹ رپورٹس موجود ہیں 2023 میں جو ایک سینسس رپورٹ آئی تھی اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا ڈیرہ غازی خان کی کوہ سلیمان کی 2.5 لاکھ آبادی میں جو ہے نا لٹریسی ریٹ 36.04% بتایا گیا ہے تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر جو ہے نا کوہ سلیمان کو تعلیمی بحران کا سامنا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ایک علاقے کی آبادی بڑھتی ہے تو آپ وہاں کے تعلیمی ادارے بڑھاتے ہیں نہ کہ گھٹاتے ہیں
اور ان لوگوں کے جو تعلیمی مواقع ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، آپ کو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن بڑھانے ہوتے ہیں. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو اسکولز تو فی الحال جو پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہوا ہے یا اس سے قبل یہ ہوا ہے کہ جو اسکولز ہوتے تھے ان کی بلڈنگز پر جو خالی بلڈنگز کھڑی ہوتی تھی ان پہ جو ہے نا سرداروں کے، وڈیروں کے یا ان لوگوں کی اجارہ داری ہوتی تھی. یعنی جو ایک تعلیم کا سسٹم تھا اس کو پریویل ہی نہیں کیا گیا تھا سرے سے. ابھی ہم اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوہ سلیمان میں 2023 کے جو ہمارے پاس ڈیجٹس موجود ہیں ان کے اکارڈنگلی 51% سے جو ہے نا 51% جو ہے نا لڑکوں کا لٹریسی ریٹ رہا ہے، اور اس کے علاوہ صرف 19.45% جو ہے نا فیمیل ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ رہا ہے. تو ہم یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈیرہ غازی خان یا جو توسہ شریف کوہ سلیمان کا جو علاقہ ہے وہ جس قدر جو ہے نا معدنیات کے حوالے سے یا وسائل کے حوالے سے یا اپنی لوکیشن کے حوالے سے جس قدر اہم ہے، اسی قدر اس کی آبادی کو جو ہے نا تعلیم سے اور ان بنیادی آسائشات سے محروم رکھا گیا ہے جو کسی بھی انسان کا نہ صرف ایک اسٹیٹ کی سطح پر بلکہ گلوبلی بھی بنیادی حق مانے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو فی الحال جو ہے نا صرف کوہ سلیمان میں 5 سے 16 سال کے جو بچے ہیں ان میں سے کوئی 47,000 سے زائد بچے جو ہے نا جو اس وقت اسکولوں میں نہیں ہیں، اور ان میں 20,000 سے زائد جو ہے نا میل اسٹوڈنٹس ہیں، اور فیمیل جو ہے نا ان کی تعداد 26,000 سے زائد ہے جو کبھی بھی اسکول نہیں گئے. تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر جو ہے نا بھیانک صورتحال ہے، اور اس پر جو ہے نا ریاستی غیر ذمہ داری جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ بالکل بھی جو ہے نا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے تعلیم دینا. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ریاست جا کر بچوں کو پڑھائے، مگر یہ ہے کہ کم سے کم تعلیم کا جو ہے نا اس پہ پابندیاں نہ لگائے، اس کو جو ہے نا الاؤ کرے. کیونکہ ہم نے ہماری زمین پہ کوہ سلیمان میں یا اپنے بلوچستان میں یا بلوچ زمین پہ ہر طرح کی جو ہے نا اجارہ داریاں دیکھنے میں آتی ہے. لیکن میں کہوں گی کہ ان میں سے سب سے جو بدترین صورت اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہی جو ہے نا تعلیم پہ جو ہے نا قدغن لگانا ہے، اور تعلیم پر جو اجارہ داری قائم کی جا رہی ہے وہی ہمارے اوپر سب سے بڑا جو ہے نا ظلم ہے فی الوقت. اچھا، اس کے علاوہ وہاں پرائیویٹ اسکولز ہیں جس طرح کہ دوسرے علاقوں میں، شہروں میں، سٹیوں میں ہوتا ہے پبلک اسکول ہیں لوگ؟ جی، کوہ سلیمان اور راجن پور کا جو ٹرائبل ایریا ہے وہ کیونکہ ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ موسٹلی جو ہے نا پبلک اسکولز ہی ہوتے ہیں. ایون انہی پبلک اسکولز کی ڈیٹیریوریشن کا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے ٹیچرز جو ہے نا ماہانہ دے کر اسکولز کو اٹینڈ نہیں کرتے تھے، اور انہی اسکولز میں جو ہے نا کوئی وہاں کا وڈیرا یا جو سیاستدان ہوتا تھا اس کی بھیڑ بکریاں بندی ہوتی تھی. تو جس طرح انہوں نے اسکولز کی بلڈنگز کو بجائے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اپنے لیے استعمال کیا ہے، یا تب استعمال کیا ہے جب الیکشن کے ٹائم پہ پولنگ ہوتے تھے، تو یہاں سے یہ بات ابھرتی ہے کہ جو ایک طریقہ کار تھا اسٹیٹ کا ایکٹ کرنے کا یا اسٹیٹ کے ان انسٹیٹیوشنز کا ایکٹ کرنے کا، ان کو اس طرح سے نہیں چلایا گیا. اگر یہاں پہ اگر ریاست آ کر اپنی ایجیلٹی دکھا رہی ہے، اگر پھرتی دکھانا چاہتی تھی، تو ریاست کی یہ ذمہ داری تھی گورنمنٹ کی کہ وہ جو ہے نا جن سکولز میں اگر ٹیچرز نہیں آ رہے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی ان کو ٹیچرز کو جو ہے نا وہ کریں اور ان کو سکولز کو ایکٹیویٹ کریں. آپ کو تعلیم کی بحالی پہ کام کرنا تھا، نہ کہ آپ کو سکولز پہ تالے لگانے تھے. اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں سکولز کی پرائیویٹائزیشن کا کنسیپٹ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل کھلم کھلا ایک اٹیمپٹ ہے تاکہ جو ہے نا ہماری آنے والی نسلوں کو جو ایک بہتر کل کی امید تھی، جو کہ ایک لاسٹ ہوپ تھی کہ یہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں ممکن ہے کہ ان سکولوں کے ذریعے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر کے اس قابل ہو سکیں کہ جو ہے نا اینالائز کر سکیں چیزوں کو،
پڑھنے لکھنے کے قابل ہوں، قلم تھامنے کے قابل ہوں، وہ ایک لاسٹ ہوپ بھی ختم کر دی گئی ہے. چاہے کوئی سلیمان ہو، راجن پور ہو، یا کوئی بھی دور دراز کا علاقہ ہو، وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تعلیم تو دور کی بات ہے، ہم دوسرے اداروں کی بھی پرائیویٹائزیشن کا زیادہ کنسیپٹ نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے جو ٹرائبل سسٹمز ہوتے ہیں ان میں اتنا میٹیریلزم نہیں ہوتا ہے، بہت ہی منیمل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اکارڈنگلی ود ان دا ان کا جو سسٹم ہوتا ہے اسی کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پر یہ چیزیں بالکل جو ہے نا سمجھ سے بالا تر ہے. یہ جو پرائیویٹائزیشن کا آپ نے کچھ کسی حد تک تو بتا دیا، مگر خاص کر جو بلوچ ایریاز ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، وہاں کے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ جس طرح کے پبلک اسکول ہیں ہی نہیں وہاں، میں نے کہا وہاں کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہے بنسبت سٹیز کے، تو ان کے آپ کے خیال میں جو منفی اثرات پڑیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کی افورڈیبلٹی کا تعلق ہے پرائیویٹ اسکول اور پبلک اسکولز کی، تو اس سے پہلے اگر ہم پرائیویٹائزیشن کو دیکھیں تو ڈی سی خان جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جو کہ نو گو ایریا رہا ہے، جہاں پہ جو ہے نا کوئی انٹرنیشنل این جی او سے لے کر، کوئی اسٹیک ہولڈر سے لے کر، جو آپ کے لوکل وہ بھی ہوتے ہیں، ان کو وہاں تک رسائی نہیں دی جاتی. تو یہاں پہ سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ اگر تو یہ ادارے پرائیویٹائز ہوں گے، انسٹیٹیوٹس، تو ان کو کس طرح سے چلایا جائے گا، کون آئے گا ان کو چلانے کے لیے. اور دوسری بات، جہاں تک لوگوں کی افورڈیبلٹی کا تعلق ہے، تو کوئی سلیمان بدقسمتی سے جو ہے نا وہ زمین ہے جو معدنیات سے تو بھری ہوئی ہے، لیکن وہاں کے لوگ اس قدر اس وقت قسم پرسی کی صورتحال میں ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو ایک ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں مال مویشی سمیت آپ جو ہے نا سیلف سفیشینٹ ایک لائیولی ہوڈ گزار رہے ہوتے ہو، وہاں پہ لوگوں نے مجبوراً اب اپنے گھروں کے درخت تک بیچنا شروع کر دیے. تو یہاں پہ ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا گھرانہ اپنے بچے کو پرائیویٹ ادارے میں تعلیم دینے کے قابل نہیں ہے، اور پرائیویٹ اداروں کا کنسپٹ بھی وہاں پہ کام نہیں کرے گا. انہیں اگر اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگی تو ظاہر ہے ان کو مائگریٹ کرنا پڑے گا، اور یہ کسی بھی جو ہے نا ایک بلو دا جو پاورٹی لائن ہے اس طرح کے گھرانے کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ مائگریٹ کرے اور جا کے کسی اور سٹی میں اپنا سروائیول کر سکے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. یہ تو میرے خیال میں پورے پنجاب میں 18,000 پرائمری اسکولوں کو پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں مڈل کی طرف سے جا رہے ہیں. تو ان کا پنجاب کو کیا ملتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اسکولوں کو چلا نہیں سکتے ہیں؟ یہی بول رہے ہیں کہ ہم ناکام ہیں پورے سسٹم کے، پرائمری اسکول بھی نہیں چلا سکتے، ان کو بھی پرائیویٹ کر رہے ہیں، یا کوئی دوسرا وجہ ہے؟ اس کی پس پردہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اسکولز کی پرائیویٹائزیشن کا پروسیس تو ابھی جا کے جو ہے نا شروع ہوا ہے، اور ابھی اس کے فیز 1 میں ہی اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے نا پنجاب میں صرف تحصیل کوئی سلیمان میں 122 اسکول پرائیویٹائز کیے گئے. تو جب اتنی بڑی شرح میں ایک ہی تحصیل سے آپ نے اسکول پرائیویٹائز کیے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پہ تعلیم کا جو ہے نا بہت بڑا ایک بحران جنم لے گا. حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی اگر ہم پنجاب میں جو بلوچ آبادی کے علاقے ہیں، یعنی کہ جو ٹرائبل ایریا راجن پور ہے، ٹرائبل ایریا کوئی سلیمان ہے، یا روجان مزاری کا جو علاقہ ہے، اگر ہم وہاں پہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی شرح کے حوالے سے بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہے نا تعلیم سے محروم بچے انہی 3 تحصیلوں میں پائے جاتے ہیں، پنجاب کی پوری 145 تحصیلوں میں سے. ابھی فی الحال جو ہے نا راجن پور اس شرح میں جو ہے نا پہلے نمبر پہ ہے، جہاں پہ تقریباً 86.87% جو بچے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر کے، وہ جو ہے نا اسکولوں سے باہر ہیں، وہ تعلیم سے محروم ہیں. اور دوسرے نمبر پر روجان مزاری کا علاقہ آتا ہے، جہاں پہ جو ہے نا 72.11% بچے جو ہے نا وہ تعلیم کی بنیادی سہولت سے محروم ہیں. اور اسی مطلب ہائرارکی میں تیسرے نمبر پر تحصیل کوئی سلیمان ہے کہ جس میں تقریباً 60% بچے جو ہے نا وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں. تو اس تعلیم سے محرومی کی شرح کو، یا اتنے کم لٹریسی ریٹ کو ہم دیکھیں تو یہ پرائیویٹائزیشن آف اسکولز تو اب آ کے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے نا کوئی سلیمان کو، راجن پور کو اور بلوچ آبادی کے علاقوں کو
جو ہے نا یہاں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی، اور نہ ہی یہاں پر جو ہے نا کسی بھی بنیادی سہولت کو پریویل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں پھر ان کا کیا کریں گے؟ جی، یہ جو اسکولس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے ٹیچرز کی طرف سے بھی بہت بیکلیش آیا، لیکن یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ جو مین ریزسٹنس آئی ہے پرائیویٹائزیشن آف اسکولس کے خلاف، وہ جو ہے نا کو سلیمان کے جو اپنے اسٹوڈنٹس تھے، جو باقی نوجوان تھے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، ان کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا اس تعلیمی بحران کے خلاف ایجوکیشن کیمپین کا آغاز کیا تھا، جس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور جو ہے نا علاقے کے مکینوں کو مختلف میٹنگز کے ذریعے ان کو موبلائز کر کے اور اس مسئلے کی طرف سے آگاہی دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی جو ہے نا ریاست کی طرف سے غیر آئینی رویے اپنا کر جو ہے نا میٹنگز کو روکنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ جہاں پر آپ نے میٹنگ کرنا تھی اس اسٹیڈیم کو تالے لگا دیے گئے۔ تو مختلف ہتھ کنڈوں سے اگر ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس یا لوگ اس تعلیمی قدغن کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو مختلف طریقوں سے ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس چیز کو جو ہے نا غیر آئینی طریقے سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ تعلیم جو ہے نا وہ کوئی لگژری نہیں ہے، اور یہ کوئی آپ انٹائٹلمنٹ نہیں مانگ رہے حکومت سے، یہ آپ بالکل اپنا ایک بنیادی حق مانگ رہے ہیں، اور جس کے لیے آپ کو ایک پیسفل ایکٹیویٹی کرنے تک کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو اس صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ٹیچر ہوتا ہے جو اسکولس کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تنخواہ، اس کی جاب جو ہے نا خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اس طرح مختلف ہتھ کنڈوں سے جو ہماری، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوریاں ہیں ایک غریب طبقے کی، جو کہ ایک جو ہے نا اوپریسڈ اسٹیٹ میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آوازوں کو مسلسل دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا تھا، میں اس حوالے سے میں نے سرچ کر رہا تھا، تو مجھے بلوچ راج کے حوالے سے کافی اسٹیٹمنٹ ملے۔ تو ایک بلوچ راج آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، کیا ہے؟ جی، بلوچ راج بالکل ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، جو کہ توسا میں کو سلیمان میں جو ہے نا جو بلوچ طبقہ اور بلوچ جو طالب علم ہیں، یا بلوچوں کے جو حقوق ہیں، کہ جو پامالیاں ہمارے اس علاقے میں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس اپنا ایک سٹانس لیتے ہیں، وہ اس آرگنائزیشن کے تھرو جو ہے نا اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور جس طرح پلیٹو نے کہا تھا کہ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جواب صحیح ہو، کبھی کبھی صحیح سوال جو ہے نا ضروری ہوتا ہے اکثر۔ تو یہاں پہ جب ہمارے یہ نوجوان ان چیزوں کو کویسچن کرتے ہیں جو کہ جو ہے نا ہمیں مزید ہم پر جو ہے نا مونوپولی بڑھانے کی، اور جو ہے نا ہمارے لوگوں کو مزید اگر مظلومیت کی طرف دھکیلنے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ نوجوان جو بلوچ راج کے ہیں، یا ہمارے جو بھی بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، ان کا آواز اٹھانا اور ان کا سوال اٹھانا ہی دراصل اس وقت واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو جو ہے نا کو سلیمان یا ان علاقوں میں ہونے والی ان جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آپ کے سامنے آئیں گی، کہ جن کو آپ دوسری صورت میں نہیں جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ریموٹ ایریاز ہیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے ان علاقوں کے نام بھی نہ سنے ہوں۔ اور جہاں تک میڈیا کی رسائی کا تعلق ہے، تو مین اسٹریم میڈیا سے تو ویسے ہی ہم لوگ جو ہے نا نہیں آتے، جو ایک سوشل میڈیا کا ہوتا ہے وہ بھی مشکل سے وہ ہوتا ہے جسے ہمارے نوجوان چلا رہے ہیں۔ تو بلوچ راج کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس وقت کو سلیمان میں ہونے والی جو بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان پر آواز اٹھاتی ہے، اور فی الوقت جو ہے نا ان کی ایجوکیشن کیمپین جو چلائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں بے حد آگاہی اور شعور پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ خود جو ہے نا اپنے حقوق کی خاطر باہر نکل رہے ہیں، کہ جس طرح پہلے صرف آپ کو سڑک پر نوجوان ملتے تھے یا اسٹوڈنٹ ملتا تھا، آج آپ کو وہاں پر جو ہے نا ایک عام آدمی بھی ملتا ہے جو اپنے حقوق کا پرچار کر رہا ہے، اور اس کا جو ہے نا بالکل جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو جاتا ہے، جنہوں نے گھر گھر جا کر جو ہے نا ہمارے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پہ
جو ہے نا کنونس کیا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی پرائیویٹ ابھی جتنے اسکولز ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بند ہیں، یعنی کہ کبھی صرف الیکشن کے دوران وہ کھل جاتے ہیں یا کہیں سے ان کے بیڑ بکریاں کہیں پالتے ہیں. اب ہمارے علاقے میں بھی دیہی علاقوں میں اسی طرح ہیں جو ہے. تو کل کے دن اگر ان کو پرائیویٹ کریں یا کسی کمپنی کو دیں یا کوئی NGO کسی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ان کو چلائے تو کیا یہ چل سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ ایسے ایریا میں اس طرح کے ایریا میں 100% یہی بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ جہاں تک کو سلیمان کی یا راجن پور کی معاشی حالت کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہاں پہ شاید ایک پبلک اسکول جو تھا وہ ایک باپ کے پاس واحد آپشن تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا ہوٹل پہ کام کرنے کے لیے نہ بھیجے بلکہ اس کو اسکول بھیجے. اب جبکہ اس کی تعلیم کے لیے اس کو فیسیں بھرنا پڑیں گی، اور جبکہ وہ بے روزگار ہے، کیونکہ کو سلیمان اور راجن پور کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی آپ کو ایلیٹ نوکری یافتہ شخص نہیں ملے گا. وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی آپ زندگی کی بدتری جو ہے نا بالکل اس چیز کے برعکس ہے جس قدر جو ہے نا وہ علاقے اس ریاست کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو ہے نا کو سلیمان وہ علاقہ ہے پنجاب کا جس میں جو ہے نا ڈی جی خان میں جو ہے نا آپ کی دو سیمنٹ فیکٹریاں جو ہے نا کام کر رہی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا آپ گیس نکال رہے ہو، تیل نکال رہے ہو، کارپوریٹ کمپنیز وہاں پہ کام کر رہی ہے. لیکن ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی جب آپ ان کی تعلیم کا، ان کے علاج کا، ان کی دوسری جو بیسک نیڈز ہیں ہیومنس کی، ان کا بوجھ اگر آپ انہیں پہ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر بہت بڑا امبیلنس کریٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اپنی رسپانسبلٹیز سے کیوں اس قدر جو ہے نا بھاگ رہی ہے. کیونکہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروانا جو وہاں کے لوگوں کے لیے بالکل پریکٹیسیبل نہیں ہے، وہ یہی بات ظاہر کرتی ہیں کہ کس قدر جو ہے نا انہیں گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی طرف سے کس قدر جو ہے نا غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور کس قدر غیر انسانی طور پر ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے. اگر ہم 2024 میں اسکولز کی پرائیویٹائزیشن کی بات کریں ایک ایسے علاقے کے بارے میں کہ جہاں سے آپ کو اس قدر معدنیات مل رہی ہے، کہ جہاں سے نہ صرف آپ کی گورنمنٹ فائدہ اٹھا رہی ہے، جہاں سے نہ صرف آپ کا اسٹیٹ جو ہے نا ایٹامک اسٹیٹ بنا ہے، جہاں سے آپ کی کارپوریٹ کمپنیز چل رہی ہیں، تو یہ ایک بے حد ہی مضحکہ خیز بات ہوگی. کیونکہ گلوبلی اس چیز کو بھی ڈسکریج کیا گیا ہے کہ تعلیم کو پرائیویٹائز کیا جائے یا تعلیم پر کسی بھی قسم کی اجارہ داری ہو. تو یہاں پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ہتھ کنڈا ہے کہ جس کے ذریعے جو آپ کے پاس ایک تعلیم کا لاسٹ آپشن تھا اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا آپ بالکل آپ کے پاس بند ذہن موجود ہوں جو آپ اپنی استحصال کے خلاف بالکل بھی بات نہ کریں، جہاں کہ آپ پوری دنیا میں یا کہیں پہ بھی جو بھی انسانی سویلائزڈ معاشرہ ہوگا اس میں یہی کنسیپٹ ہوگا کہ ہمارے بچوں کا آنے والا کل بہتر ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ریاست کا الگ ہی رویہ ہے کہ وہ ہمیں روز بروز بدتری کی طرف دھکیل رہی ہے. ہمارا جو ہے نا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سسٹم دیں جو ہمیں ملا ہے، ہم اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بجائے جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ مسلسل جو ہے نا ایک پازیٹیو چیز کو ڈسکریج کر کے ایک نیگیٹو چیز کو جو ہے نا ہوا دینے کی کوشش میں ہے. تو ہم ان چیزوں کو بلوچ دشمنی سے، تعلیم دشمنی سے تشبیہ دیں گے. یہ جو جتنے بلوچ ایریاز ہیں پنجاب میں، تو ان کو ہمیں تو یہی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ان کو بلوچ ہونے کی سزا مل رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آواز اٹھاتا ہے، جیسا کہ فرض کرو آپ نے پہلے آپ پہ کتنے فورس کیا ان لوگوں نے نفسیاتی صورت سے، آپ کے وہ سسٹم بھی، ایڈمیشن بھی سسپینڈ کیا آپ کا، اور ابھی آپ نے جو کہا کہ جو ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں وہ پروٹیسٹ کرنے نہیں دیتا. اور ایک بات یہ ہے کہ وہاں کی اسکولوں کو بند کر رہے ہیں، مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے کہنے کے مطابق، کہ یہاں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ ہی اسکولوں کو بند کر رہا ہے.
اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر جیسی بیماریاں ہیں وہاں پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی، وہ اس ایک مضبوط ہتھیار کی طرح استعمال کر رہا ہے ان دونوں چیزوں کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ریاست وہاں کے لوگوں کو غلام رکھنا چاہتی ہے یا ان کو مائیگریشن کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ہمارے بلوچ معاشرے کی بات کریں تو وہاں پر جو یہ ہتھ کنڈے اپنائے گئے ہیں، جس طرح آپ نے کینسر کا ذکر کیا یا آپ نے اسٹوڈنٹس کے ہراسمنٹ اور پروفائلنگ کا ذکر کیا، یا جو ابھی فی الحال جو تعلیم پہ قدغن لگایا جا رہا ہے، تو ان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے نا روز بروز جو ایک آپ کی ہوپ ہوتی ہے، آپ کی ایک بیٹر لائف کے لیے جو اسٹرگل ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ کو سلیمان کے نوجوان نکل کر جن تعلیمی اداروں میں بھی جاتے ہیں، یا جو بھی بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں پورے پنجاب میں، پورے بلوچستان میں، حتیٰ کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی اداروں میں بلوچ طلبہ ہیں، ان کو جس قدر جو ہے نا تعلیم میں رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور جس قدر ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا جا رہا ہے، کہ جس میں اگر ہم موسٹ ریسنٹ مثال دیکھیں کہ پچھلے ہفتے نمل یونیورسٹی سے 10 جو ہے نا بلوچ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا. تو اس طرح کی جب ہم مسئلے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست بلوچ کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ڈیل کر رہی ہے، کیونکہ 10 آپ کے جو ہے نا بے گناہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور کسی بھی ریاست کا جو انسٹیٹیوشن ہے یا میڈیا ہے وہ اس میں حرکت میں نہیں آتا اور اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے. تو ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ایک استحصال ہے، یا جو ایک محرومیت کا سسٹم ہے، یا جس میں کہ آپ نے لوگوں کو اپنے مطابق جو ہے نا چلانا ہے، ان کو انسلیومنٹ کی طرف لے کے جانا ہے، یا آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے رویے پر یا اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائیں، تو تبھی یہ صورتیں جنم لیتی ہیں کہ آپ مختلف ہتھ کنڈوں سے کسی بھی جو ہے نا پازیٹیو چیز کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدلے میں اگر کوئی آواز اٹھائے تو آپ ڈر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھ کنڈے ہیں تاکہ بلوچ کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ انسان کی صف میں نہیں ہے. بلوچ کو یہ احساس دلایا جائے کہ اس ریاست کا آئین، اس ریاست کا قانون، یا اس ریاست میں جو بھی آپ کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آپ کا حق نہیں ہے. اگر یہ چیزیں لوگوں کو ریئلائز کروا کے اگر ریاست جو ہے نا اپنی اس ذمہ داری سے نکلنا چاہتی ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے جس قدر جو ہے نا بلوچستان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اسی طرح کو سلیمان میں ہونے والی جو پرت در پرت ایک کولونیلزم چل رہی ہے، کہ جس میں آپ آج کو سلیمان کا اگر ایک نوجوان ہے، وہاں کا باسی ہے دور دراز کا، اگر وہ نہیں جانتا کہ کرنسی کے نوٹ کو نہیں پہچانتا، تو یہ اسی پرت در پرت کولونیلزم کا اور قبضہ گیریت کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک سرزمین کو آپ نے صرف اس لیے استعمال کیا تاکہ آپ جو ہے نا اس کے وسائل استعمال کر سکیں، لیکن جب وہاں کی آبادی کی بات آتی ہے تو آپ جو ہے نا کسی بھی آمر سے جو ہے نا بدتر رویہ رکھتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے نا ڈائریکٹ ان کو سلیمان میں آپ کو جو ہے نا ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر رہے جس طرح کے بلوچستان میں ہٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک سسٹمیٹک ایکسپلوئٹیشن ہے کہ جس کے ذریعے کو سلیمان کے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ مہاجر بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تمام بنیادی حقوق چھین کر ان کو جو ہے نا ہینڈز ٹو ماؤتھ والی ایک زندگی دے کر ان علاقوں سے بے دخل کرنے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو انگریز کے زمانے سے جو ہے نا بلوچوں کی اجتماعی ملکیت ہیں، یا جو چراگاہیں ہیں، یا جو ہماری زمین ہے، تو یہاں پہ جو کارپوریٹ ادارے ہیں اور جو ریاست ہے، ان کا جو ایک کمبائنڈ انٹرسٹ ہے، اس میں جو ہے نا لوگوں کو بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلا جا رہا ہے، اور ان کے حقوق کی پامالی کو بالکل ہی جو ہے نا ایک نظر انداز فارم میں دیکھا جا رہا ہے. جی تھینک یو سو مچ سادیہ. صرف آخر میں آپ ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہیں یا لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے، یا کہ آپ لوگوں کا پروگرام کیا ہے ابھی؟ دیکھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم پورے کو سلیمان میں، راجن پور میں جو بلوچ راج کی کیمپین ہے
اس کو جو ہے نا مزید آگے بڑھایا جائے، تاکہ جو ہے نا ہمارے لوگوں میں کم سے کم یہ شعور پیدا ہو، ہم اپنے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ گزشتہ 70 سال سے جس قدر انہوں نے جو ہے نا ریاست پہ انحصار کیا، یا ان نام نہاد سیاستدانوں وڈیروں یا سرداروں پہ انحصار کیا کہ وہ جو ہے نا ان کے رائٹس کے لیے اسمبلی میں جا کے یا کسی دوسری صورت میں ان کے فلاح کے لیے کام کریں گے، تو ہم لوگوں کو یہی شعور دینا چاہیں گے کہ آپ کا فلاح اس صورت میں بالکل بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ جو ہے نا خود اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر آپ کا بچہ تعلیم سے محروم ہے تو ظاہر ہے ایک عام بلوچ جو راجن پور کا رہنے والا ہے یا کو سلیمان کا رہنے والا ہے، اس کو نکل کے آواز اٹھانا ہوگی، کیونکہ اس کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، نہ کہ اس سردار کا بچہ جو ہے نا آپ کے ووٹ پر، اور وہ بھی ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے نا آتا ہے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو آج اپنا خوف لگا ہوا ہے۔ کیونکہ جب ہمارے نوجوان جو ہے نا لوگوں کے مسائل پر، لوگوں کے جینوئن ایشوز پر بات کرتے ہیں، تو یہ جو طبقہ ہے جو ہمارا نام نہاد آپ کہہ سکتے ہیں نمائندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ یک دم irrelevant ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لوگوں کو یہ شعور کرنا ہوگا کہ ہمیں اس طبقے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے جس کو اس وقت اس ریاست میں یا اس حکومت میں اپنی انٹرسٹ کا خطرہ ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو اصل میں ہمارے اجتماعی انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ تعلیم کا حق جو ہے نا کوئی لگژری نہیں ہے، کوئی جو ہے نا انٹائٹلمنٹ نہیں ہے جو یہ نوجوان ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یا اگر ان نوجوانوں کی جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کسی طرح سے فورسفلی ختم کرنے کی یا دوسری صورتوں میں ان کو ریزسٹ کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھائیں، اور اس طرح جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں ان کو جو ہے نا سپورٹ کرے۔ کیونکہ میں کہوں گی کہ راجن پور اور کو سلیمان کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے نوجوان جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں اور جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اب وہاں کے لوگوں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ اگر آج جو ہے نا ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں نکلیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں ہمارے علاقوں میں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم ایک مسئلے کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہے نا استعمار کی طرف سے ایک نیا آپ کا وائلیشن آ جاتا ہے کہ جس کے اکارڈنگلی آپ کو مزید جو ہے نا کولونائز کرنے کی اور ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جس طرح وہ آپ پر جو ہے نا استحصال کے طریقوں میں ایڈوانسمنٹ لا رہا ہے یا زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے یا اپنی مشینری کو آپ کے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جو ہے نا ہم اپنے حق کے لیے، اپنے پازیٹیو رائٹس کے لیے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اس گروپ کا ساتھ دیں یا ان نوجوانوں کا ساتھ دیں جو محض بغیر کسی جو ہے نا پرسنل انٹرسٹ کے جو ہے نا اجتماعی جو بلوچ قوم کا یا ہمارے لوگوں کا، ہمارے بچے بچے کا جو حق ہے اس کو جو ہے نا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جس طرح بابا خیر بخش نے بلوچستان کے بارے میں کہا تھا کہ بلوچستان کا بچہ ننگے پیر ہوتا ہے، ننگے پیر پہاڑوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن وہ وہی پہاڑ ہوتے ہیں جو سونے کے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی مثال جو ہے نا کوئی سلیمان کی ہے۔ کوئی سلیمان میں وسائل جس قدر زیادہ ہیں، استحصال اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تاکہ جو ہے نا اس کو اس لوٹ کھسوٹ کو، ان چیزوں کو جو ہے نا دوام بخشا جائے اور ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ لیکن وقت ہے کہ ہم اپنے زمین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ یہاں پر آخری ذمہ داری ہم پر ہی آ کر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے تب تک کوئی بھی ہماری بھلائی کا نہیں سوچے گا۔ جی تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ بس